أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. قرآن میں جتنے واقعات کی شکل ہے، دنیا میں جو واقعات قصے ہوتے ہیں وہ طرز اور طریقے سے نہیں ہیں. جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے قوموں کے واقعات کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس میں ایمان سے جڑے ہوئے جھلکیوں کا ذکر ہے. اس کے ذریعے سے اس امت کے لوگوں کے طریق ایمان، طرز ایمان کی رغبت پیدا کر کر اس طرف مائل کرنا. جو انکار کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، ایمان اور ایمان والوں کے خلاف ہنگامے برپا کرتے ہیں، اس ہنگامے میں ظلم، زیادتی، ستانا، قتل و غارت گری، وطن سے بے وطن کرنا، یہ سارے کے سارے معاملات ہیں. ان کے لیے انجام اس دنیا کے اندر ہی، جب اللہ چاہے گا تو سب سے برا کرے گا، رسوا کرے گا، ہلاک و برباد کرے گا. یہ اور بات ہے کہ نافرمان بندوں کو مہلت بھی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دیتے ہیں. کبھی برسوں 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 دہوں، کبھی صدی بھی ہو جاتی ہے. لیکن ایمان سے جڑے ہوئے افراد کے لیے آزمائش اور صبر کے مراحل شروع ہو جاتے ہیں. تو اسی سلسلے کی کڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ، اس کے زمانے، اس کے بعد سے قیامت تک کے لیے وہی احکام، وہی طریقے، وہی طرز ہیں دعوت اسلام کو پیش کرنے کے لیے. اور جو دعوت اسلام سے اپنے آپ کو وابستہ کر دیتا ہے، مضبوطی سے قائم رہتا ہے، صبر کے منزلوں کی ابتدا ہو جاتی ہے کئی طریقوں سے. ہر آیت کے ذریعے سے غور و فکر کے ساتھ پڑھیں تو پتہ چلے گا، ایسا لگے گا ہمارے لیے ابھی قرآن نازل ہوا ہے. یہ کلام پاک کے اندر جدت ہے، لطافت ہے، حقیقت ہے. چنانچہ آج کی ان آیتوں میں اس سے پہلے ایک مختصر خلاصہ پیش کر دیا گیا. ایک مشہور و معروف بڑی قوم، فرعون کا زمانہ، نافرمانوں کی نافرمانی کی انتہا. اس زمانے میں ایسی حکومت، مملکت، کھانے کے، پینے کے، رہنے کے، دنیا میں آگے بڑھنے کے، موج مستی کرنے کے، فخر و غرور کا اظہار کرنے کے سارے اسباب، اور اس پر کنٹرول حکومت کے قائدین کا، حکمران طبقے کا آگے بڑھا. اس سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے اس میں اللہ کے بندے تھے. بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ماننے والے پکے مسلمان بھی تھے. حکومت کے مقابلے میں یہ اقلیت میں تھے، اکثریت میں نہیں تھے. نافرمان بندے، جن کو کافر کہو، مشرک کہو، بت پرست کہو، جو بھی تھے وہ اکثریت میں تھے. یہ اقلیت اکثریت کے مسئلے چلتے رہیے دنیا میں پیچھے سے. آج کے زمانے میں مسائل اٹھتے ہیں، جب نہیں اٹھے تھے تو غفلت میں کیوں تھے مسلمان؟ اب ان کو غفلت سے بیدار کرنا حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اور جب آ ہی گیا مسئلہ
تو ابھی بھی وقت دور نہیں ہے. اپنے ایمانی رنگ کو تازہ کرو، پیچھے پلٹو. اب آنے والی رکاوٹیں یوں سمجھو کہ آ چکی ہیں. جب آ چکی ہیں فوراً ہاتھ اٹھانے سے فوراً دور ہونے والی بھی نہیں ہیں. 20 واقعات نمونے میں حدیث شریف میں پیش کر دیے گئے. جب بخار کی وبا پھیل گئی مدینے میں، مدینے والوں نے کہا اس بخار متعدی مرض کی وجہ سے ہر روز اس گھر سے اس گھر سے اموات میتیں نکلتے چل رہی ہیں. دعا کی درخواست کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعا قبول کر دیے. آپ کی دعا تو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے، لیکن حکمت فطرت کے اوپر بھی تو باقی رہنا ہے نا. پھر وہ بخار کے لیے یہ کہا تھا اے بخار تو یہاں سے چلے جاؤ. خبا بستی کی طرف چلے گئی. اس بخار کا راج وہاں پر چلتا رہا، یہ اموات ہوتے رہے. ان لوگوں نے آگے درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو، برداشت کرو. جب وہ آ چکا ہے، جب تک جس مدت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے وہ اپنا کام کرتا چلے گا. جب وہ کرتا چلے گا تو یہ واقعات ہوتے چلیں گے، اموات ہوتے چلیں گے، مصائب ہوتے چلیں گے، پریشانیاں بڑھتے چلیں گے. صبر کرنا یہی بہتر ہے. مسلمان کو اسلام پر باقی رہنا کیسے ہے، اسلام کو باقی رکھنا کیسے ہے، اس کو آگے بڑھانا کیسے ہے، ہر قسم کا نمونہ ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء. زندگی میں آنے جانے والے سارے پہلو، پیش آنے والے خطرات، ہر پہلو کا تفصیل کے ساتھ ہم نے جائزہ لیا ہے، ذکر کر دیا. تب کہیں تو قیامت تک کے لیے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے یہ قرآن ہی ہے اور کافی ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اب یہاں ان آیتوں کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ یا نافرمانوں کا زمانہ جو سارے طریقے سے ہو گئے تھے، اس آیتوں سے 3 رکوع پہلے پیچھے چلے جائیے. اس قوم کا حکمراں طبقے کو کیا زعم تھا، کیا زعم تھا. جیسے آج بھی حکومت میں بتاتے ہیں، فوجی مظاہرہ کر کے بتاتے ہیں. ہر حکومت جو آزادی کے دن کے اوقات پر ان کے پاس کس قسم کے ہتھیار ہیں، طاقت ہے، ایک لاکھ کا نمونہ بتاتے ہیں. سارے ملکوں کے جیسی وہی سلسلے کی کڑی ہے ہمارے اس ملک کے اندر بھی. اس کو دیکھنا ہے تو اب 26 جنوری کو دیکھیے آپ، اس کو بھی دکھتا ہے. ساری دنیا کے سامنے بتانا دینا چاہتے ہیں ساری دنیا کا طریقہ ہے. خبردار کوئی ہماری طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے، برا خیال نہ کرے. ہم کس قدر تیار ہیں. قرآن نے بالکل اسی الفاظ پہ سورہ توبہ میں وضاحت ہے وَأَعِدُّوا مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ. دنیا کی قومیں تو سب، یہاں تو خطاب تو ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے. غیر مسلم طبقہ تو اس کے پر پوری طرح ریڈی ہے. پورے ممالک یہ ہیں دنیا میں پھیلے ہوئے. اسلامی ممالک تو نہ ہونے کے بعد بلکہ ہے نہیں. مسلمانوں کے ممالک الگ بات ہے. مسلمان ملک الگ چیز ہے، اسلامی ملک ایک الگ چیز ہے. اسلامی ملک تو ساری دنیا کو طرز زندگی سکھاتا بتاتا ہے. حکم خداوندی کی تعمیل میں نہ خود کو دیکھتا ہے، نہ عزیز و اقارب کے پر رحم کرتا ہے، اپنے رب العزت کے حکم کو حکم مان کر آگے بڑھتا ہے. تو ان کے اندر تھا کہ دنیا کی پوری دولت کا اعلان کیا. پچھلے 3 رکوع میں وضاحت آ گئی.
قال فرعون یا قوم، یہ کہہ کر یہ ملک میرے پاس ہے، یہ نہریں میرے پاس چلتے ہیں، یہ زیورات میرے پاس ہے، یہ حکومت میرے پاس ہے، یہ سارے طور طریقے والا بادشاہ، یہ سارے طور طریقوں کی تم کو عادت دیتا ہے، عادت بنا ڈالا ہے، وہ رواج بھی لے کے چلتا ہے۔ دین اسلام کو قبول کرنے کا مطلب ان ساری چیزوں میں پابندی میں آ جاؤ گے تم۔ اتنے جامع تقریر کیا اس نے، اللہ نے کہا کہ فاستخف قومہ، اپنے ساری قوم کو بیوقوف بنا کے چھوڑ دیا اور بیوقوف بن گئی، نعرے وارے کرنے بھی لگے، بیوقوف بن بھی گئی۔ تو انجام کیا ہوا تھا وہ تفصیل کے بعد یہاں انجام کو ذکر ہے۔ آخر میں موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرما دی تھی، ان ہؤلاء قوم مجرمون، یہ واقعی نافرمان مجرم شریر قوم ہے، اب کوئی توقع نہیں، اے رب۔ مدد کی درخواست فرمائی تو اللہ نے ایمان والوں کو الگ سے ہٹایا، اور جن پر عذاب مسلط کرنا طے کیا اس کو انتہائی اختصار کے ساتھ یہاں پر ہے، تفصیل پچھلے پاروں میں گزری ہے۔ اے موسیٰ، رات دیر گئے، اپنی ساری قوم کو یعنی بنی اسرائیل کو جو 12 قبیلوں میں بٹی ہوئی تھی، 6,500 سے زائد افراد پر مشتمل تھی، ملک مصر میں پھیلی ہوئی بھی تھی۔ جب یہ حکم ملا خفیہ طور پر ہر ایک کو اطلاع کر دی گئی، خفیہ تیاری کرنے لگے، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی رہی۔ جب حکومت کے سارے لوگ، مملکت کے سارے لوگ آرام سے سوتے رہتے ہیں، آدھی رات کے بعد اپنی ساری قوم کو لے کر نکل جانا، فاسے بے عبادی لیلن، رات دیر گئے ان کو لے کر نکل جاؤ، مگر یہ بھی یاد رکھو پتہ تو چلے گا صبح وغیرہ میں جو بھی ہے ان کو پتہ چلے گا، اور تم کو قتل کر دینے، برباد کر دینے، ہلاک کر دینے کے ارادے سے ساری حکومت، حکمرانی، فوج کے ساتھ سب پیچھا کرے گی۔ اور پیچھے میں بھی اس کا انتظام آ گیا، سارے کے سارے شدت پسند سب کے سب اکٹھا ہوئے، یہ ہزاروں میں تھے تو وہ لاکھوں میں تھے۔ اللہ نے کہہ دیا کہ پیچھا کریں گے، ہونے والے انجام کو بھی اللہ نے بتا دیا۔ اے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ذہن میں رکھنا ان تمام چیزوں کو واقع میں، پھر اس کے اندر پلٹاتے چلنا اس امت کے لوگوں کے لیے کیسے خطاب ہو رہا ہے، ورنہ قصہ سنانا مقصد نہیں ہے۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ، راستہ اختیار کرنا سمندر کی جانب کا، اس لیے کہ اس کو دریا اور نہروں کے اوپر بڑا فخر تھا، جو 3 رکوع پہلے اس کی وضاحت ہے، ورنہ جنگل کا رخ کرو فرما سکتے تھے اللہ تعالیٰ، ادھر سے نکلو ادھر سے نکلو، نہیں سمندر کی طرف سے جائیے۔ وہاں جانے کے بعد اپنا ڈنڈا عصا سے اس کو ایک مار ماریے، ہمارا حکم یاد دلا کر، یعنی بِإِذْنِ اللہ کہہ کر، سمندر آپ کو راستہ دے گا۔ سہولت سے گزرنے کے لیے مارے ایک ڈنڈا، 12 گلیاں بنے، ہر گلی کے بیچ میں دیوار بھی پانی کی، ادھر سے گزرنے والا اس گلی سے گزرنے والا دکھائی بھی دیتا تھا، پانی صاف شفاف رہتا ہے، پتھر کی جیسے ایک دیوار بن کر ٹھہرا ہوا ہے۔ اللہ نے پہلے بتا دیا تم سب کے سب پار ہو جاؤ گے، پار ہوتے ڈنڈا نہیں مارنا، اے موسیٰ ڈنڈا نہیں مارنا، یعنی سمندر کو ملانا نہیں، آپ اپنا کام ہوگا آگے نکلو، آپ یہ تو پیچھا کریں گے۔ یہاں وہی مطلب ہے وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، سمندر کو جس حالت میں ہے تمہارے لیے کر دیا گیا تھا اسی حالت میں چھوڑ دینا، آپ آگے بڑھ جانا۔ جب یہ دشمن پہنچا، یہ بھی تو انسان ہے، بڑھ گئے، راستے بنے ہوئے ہیں، پھر پانی ملا بھی نہیں، آپس میں ملا بھی نہیں ہے، ہم بھی جا سکتے ہیں، نکل پڑے، آدھے سمندر تک پہنچے تھے سب، پھر اللہ کا حکم ہوا
وہ تو قدرت تھی، قدرت کی بناوی اب فطرت تھی، پانی کو اپنی فطرت پر لوٹا دیا اللہ تعالیٰ نے، سب کے سب کو غرق کر دیا. انہم جند مغرقون. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان دلا دیا تو اللہ تعالیٰ اس میں سے کوئی بچنے والا بھی نہیں ہے. فرعون بھی نہیں بچا، غرق ہوا، مر گیا. یہ اور بات ہے کہ مر جانے کے بعد سمندر کہی میں اس کو پناہ نہیں دیتی. تموت شروع ہوا موجوں کی، اس سے لاکھوں افراد کی تعداد میں ایک شخص بھی باہر نہیں پڑا. لاش، اس کی لاش باہر پھینک دی گئی. روایتوں میں بتا پھر ڈالا گیا، پھر پھینک دی، پھر ڈالا گیا، پھر پھینک دی. سمندر قریبی گڑھا کھود کے دفنا دیا گیا. دوسرے دن دیکھے تو پھر خبر کے باہر پڑا ہوا ہے، پھر دفنایا گیا، پھر باہر پڑا ہوا ہے، پھر باہر پڑا ہوا ہے. سورہ یونس میں وضاحت ہے ننجی کا ببدنی کا، آنے والے قوموں کو بتلانا ہے. اس میں یہ نہیں کہ قیامت تک آنے والے قوموں کا تذکرہ نہیں ہے، بتلایا گیا. اب اس کے بعد اب انجام ذکر کرتے ہیں. موجودہ دور کے انسانوں کے لیے، مومنوں کے لیے خوف خداوندی پیدا کر کر ایمان میں رغبت شدت پیدا ہونا. غیر کے لیے، خاص طور پر جوس یہودیوں کے لیے وغیرہ کے لیے، تو جب سب کچھ ہو گیا، دشمن ختم ہو گیا، دنیا کے سارے اسباب اللہ کے دیے ہوئے تھے، جو سمجھتے تھے وہ ہماری محنت ہے، تو جب وہ چلے جانے کے بعد، ختم ہونے کے بعد، اللہ کی دولت اللہ کی ہو گئی. اللہ تعالیٰ کس کو وارث بنایا؟ ایمان والوں کو بنایا. ساری زمین پر مسلمانوں کو رہنے کو گندا سمجھتے تھے، اب عزت دار بنا کر رکھ دیا. ساری نہریں، ملک، اقتدار، سب کچھ مسلمانوں کے حوالے کیا. کیا کیا چیزیں ملی تھیں؟ یہ لوگ جو گئے تھے چھوڑ کر، تو ہر آدمی بھی صاحب دولت سب چھوڑ کے جانا پڑتا ہے، سب چھوڑ کے جانا ہے. لہذا دی ہوئی دولت کو کچھ ایسا ذریعہ بنائے جو آخرت میں ہمارے ساتھ آئے. انفاق فی سبیل اللہ کرنا کس کو ہے؟ آپ اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو کچھ کرنا ہے، وہاں سے شروع کرنا ہے. اقربا پروری کرنا ہے، اڑوس پڑوس کو کرنا ہے، اللہ کے محتاج بندوں کو کرنا ہے. مسلمانوں کی عام جماعت کا کوئی مسئلہ اسلام سے جڑا ہوا جاتا تو اس پہ کرنا ہے، اس پہ کرنا ہے. قیدیوں کو چھڑانا ہے، جو زبردستی قیدی بنا دیے گئے مسلمان وغیرہ. ساری تفصیلات قرآن نے پیش کر دیں. تو کیا کیا چھوڑ کر گئے؟ باغات کے باغات تھے. مصر جو شہر ہے قاہرہ، وہاں سے اسوان تک 20 دن کا مسلسل سفر کرے تو راستہ کٹ ہوتا ہے. اتنے طویل راستے تک پورے اطراف کے مقامات کے سارے باغات ہی باغات سے بھرپور تھا، جو سابقہ ان حکومت والوں کا تھا، یعنی وہ لوگوں کا تھا. اللہ نے سارے باغات ان کے حوالے، سارے وہ ندیاں، نالے، چشمے جو کہتے ہیں، سب کے سب اب ان کے حوالے ہوئی. وہ ضرور جتنے زراعت، بڑی کھیتیاں وغیرہ سب ایمان والوں کی ہو گئی، اس لیے کہ وارثین مر گئے نا، اللہ نے مار دیا تھا. اور مقام قریب، عمدہ عمدہ محلات، بلڈنگس وغیرہ بھی. اس سے پہلے مسلمان چھوٹے موٹے جھوپڑیوں میں جیسے اس میں زندگی گزار لیتے تھے، اللہ نے سب کے سب حوالے کر دیا. ونعمت کانوا فیہا فاکہین. اور وہ تمام کی تمام عیش و عشرت کی چیزیں جو اس میں عیش و عشرت کرتے تھے، اب نعمت کے طور پر مسلمانوں کو دیا. اب مسلمانوں کی آزادی میں شروع ہوئی. واقعے کو ذکر کر کے فرماتے کذالک، یہی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے. دیر آیت درست آیت، مگر ہر انسان سمجھتا میرے آنکھوں کے سامنے ہو جائے. اس مسئلے کو قرآن جگہ جگہ حل کیا ہے.
اما نرینک بعض الذی ما نعدہم، آپ کے ہین حیات بھی ہم آنکھوں کے سامنے بتا سکتے ہیں، یعنی ایسا ہوں گا تم میں سے بعض زندہ رہیں گے، دیکھیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم لوگ زندہ نہیں رہو گے، مر جاؤ گے، زندگی تمام ہو جائے گی، تمہاری آنے والی نسل دیکھیں گے، لیکن اللہ کا کیا ہوا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ وَأَوْرَثْنَا قَوْمًا آخَرِينَ، اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری وراثت کو غیروں کو وارث بنا ڈالا، مالک بنا ڈالا۔ اب یہاں بات ختم کرتے ہیں، یہ سب ختم ہو گئے۔ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، یہ ہلاک و برباد ہونے والوں کے اوپر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی، کسی کو افسوس نہیں ہوا۔ اس بستی سے پوچھو کا مطلب ہوتا ہے اس بستی کے لوگوں سے پوچھو۔ تو اسی طرح اللہ کی وہ مخلوق جو آسمانوں میں فرشتے ہیں، ان کو بھی رونا دھونا نیا غم نہیں کیے، نافرمان بندے گئے خوش ہوئے، زمین بھی نہیں روئی، زمین والوں کو بھی افسوس نہیں ہوا۔ یہی معنی مطلب ہے، لیکن حقیقی معنی بھی مراد ہے۔ حقیقت میں آسمان بھی روتا ہے، زمین بھی روتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر انسان کے لیے آسمان پہ ایک مقام ہے، اس کے دو دروازے ہیں، ایک دروازے سے بندے کا رزق آتا ہے، ایک دروازے سے اس میں رزق داخل ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، پھر دوسرے راستے سے بندوں تک منتقل ہوتا ہے۔ جب انسان وہ رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو انسان کی موت واقع ہوتی ہے، اور دونوں دروازے اب یہ جس بندے کے لیے آ رہا تھا وہ دونوں دروازے روتے ہیں۔ حدیث شریف میں نیک صالح بندہ اور وہ سارے کے سارے مقامات، نہ سجدہ کیا تھا، اچھا کام کیا تھا، عبادت کے گیا تھا، اٹھا تھا، بیٹھا تھا، اب انہیں مر جائے، اب وہ جگہ خالی ہو گئی، تو اس بندے کے آدمی یہ بھی روتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ تو چاہے تو لفظی حقیقی مانا لو، نہ آسمان رویا نہ زمین روئی، نہ آسمان والے روئے نہ زمین والے روئے۔ ترمذی نے اپنے ترمذی کے اختتام کے اوپر تنقیدی جائزہ لیتے ہوئے کئی چیزیں لکھی ہیں، اس کے اندر ایک بتا ان صاحب سنت اذا مات احی اللہ ذکرہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر شد و مت کے ساتھ باقی رہ کر زندگی گزارنے والے، گزار کر چلے جانے والے جب مر جاتے ہیں یہ، تو اللہ تعالیٰ ان کے ذکر کو بعد میں آنے والے زندوں کے درمیان میں باقی رکھتا ہے۔ وہ مر کے بھی تذکرے کے لحاظ سے زندہ ہیں، لیکن دین سے جڑے ہوئے افراد، دین میں پختگی کے ساتھ نہیں، سنیت کے اوپر نہیں، وَلِلْمُبْتَدَئِ لَمْ يُذْكَرْ، دین کا نام دیے غیر غلط، یہ بھی دین، یہ بھی دین، یہ بھی دین۔ دین کی ہر چیز کا تعلق انسان کی رائے عقل سے نہیں، دین والی چیزوں میں عقل نہیں لڑانا، دنیا والی چیزوں میں عقل لڑانا یہ ہوشیاری ہے۔ اس کے ذکر کو باقی رکھتے تھا، ایک گیا تو اللہ تعالیٰ نہ آسمان رویا نہ زمین روئے، وما کانوا منظرین، اور جب یہ عذاب والی کیفیت آئی، کوئی ایک بھی ان کو مہلت بھی نہیں ملی کہ توبہ کر سکے، فلاں کر سکے، کر سکے۔ لہذا ایسا وقت کے آنے سے پہلے، یعنی موت آنے سے پہلے ذرا بھی ہوش ہے تو خلوص دل سے جو توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ۔